ایک واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی کی نماز کا سماعت فرمائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ حضور علیہ السلام نے مسواک فرمائی، پھر وضو فرمایا، پھر نماز کی نیت باندھ لی۔ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں سورۃ بقرہ تلاوت فرمائی، اور جو آیت رحمت کی آتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ دیر تک رحمت کی دعا مانگتے رہتے، اور جس جگہ پر عذاب والی آیت آتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ دیر تک عذاب سے پناہ مانگتے رہتے۔ سورت کے ختم پر رکوع کیا، اور اتنا ہی لمبا رکوع کیا جتنی دیر میں سورت بقرہ پڑھی جاتی، اور پھر رکوع میں گئے سبحان ذی الجبروت والملکوت والعظمت پڑھتے جاتے تھے، پھر اتنا ہی لمبا سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت میں اسی طرح سورت آل عمران پڑھی، اور اسی طرح ایک ایک رکعت میں ایک ایک سورت پڑھتے تھے۔ اسی طرح 4 رکعتوں میں 6.25 سپارے ہوتے ہیں۔ سورت بقرہ سے سورت مائدہ تک 6.25 سپارے 4 رکعتوں میں پڑھ جانا، یہ ہمارے حضور ہی کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، ذرا سوچو مسلمانوں، یہ کتنی لمبی نماز ہوگی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے اتنی محبت کہ آپ ایک سجدے میں ساری رات گزار دیتے۔ سبحان اللہ، ذرا ان کے ماننے والوں کو تو دیکھیں کہ ہم نماز میں 10 منٹ بھی بڑی مشکل سے لگاتے ہیں، اس طرح لمبی لمبی نمازیں وہی پڑھ سکتے ہیں کہ نماز جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، نماز جن کے دل کا سکون ہو۔ ہم اتنی لمبی تو اگر ہم تو پڑھ ہی نہیں سکتے اتنی لمبی، تو کم از کم اتنا تو کریں کہ نماز کا قیام، رکوع اور سجدے کو ہی درست ادا کر لیں، نماز کو خشوع و خضوع سے ہی ادا کر لیں، نماز میں اپنی نگاہ کو درست جگہ پر رکھیں، نماز میں کسی قسم کا خیال اپنے دل و دماغ میں نہ آنے دیں۔ اسی طرح ایک صحابی رسول کا واقعہ سماعت فرمائیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک پرندہ اڑا، اور نماز پڑھتے پڑھتے ان کا دھیان اس پرندے میں چلا گیا۔ آپ کو بھول گیا کہ کون سی رکعت پڑھ رہا تھا، فوراً اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اس باغ کی وجہ سے مجھ پر مصیبت واقع ہوئی ہے کہ میں رکعت بھول گیا، اب یہ باغ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، قبول فرما لیجئے۔ یہ وہ کامیاب ترین، اللہ کے محبوب ترین ہستیاں ہیں جن کی تربیت خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ ان سے نماز میں ایک غلطی بھی گوارا نہیں ہوتی، فوراً اس کا کفارہ ادا کرتے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جس نے بلا عذر نماز چھوڑ دی اسے چاہیے کہ وہ قضا بھی ادا کرے اور اس کا کفارہ بھی ادا کرے۔ فرمایا جس نے بلا عذر شرعی ایک جمعہ چھوڑ دیا اسے چاہیے کہ وہ 1 دینار صدقہ کرے، مگر مجال ہے کہ ہمیں اس کی پرواہ بھی ہو۔ استغفر اللہ، تو پھر اللہ ہماری پرواہ کیوں کرے؟ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی پرواہ نہ کی، اللہ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو سنو مسلمانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز کیسے پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا لگتے ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، پہلے کی بات ہے، کسی وجہ سے مدینے آئے ہوئے تھے، کسی یہودی کے ہاں رات بسر ہوئی۔ جب صبح ہوئی نا تو یہ آواز دیکھ کر، یہ سن کر گھبرا گئے، پوچھا لوگوں کدھر بھاگے جا رہے ہو، کیا ہوا، کیا مدینے پہ حملہ ہو گیا ہے، یہ لوگ اتنی تیزی سے کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ تو اس یہودی نے بتایا کہ مسلمان لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، جب ان کو ان کا نبی بلاتا ہے نا کہ آؤ نماز کی طرف، تو یہ ایسے دوڑ لگاتے ہیں جیسے کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہو۔ یہ فجر کی نماز پڑھنے مسجد کو جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو مسلمانوں، ان ہستیوں کے نام قیامت تک کیوں نہ زندہ رہیں جنہوں نے اس طرح نماز کو زندہ رکھا، جنہوں نے اس طرح دین کو زندہ رکھا۔ اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کامیاب ہو کر بھی ہم ناکام ہیں، بے سکون ہیں، کیونکہ ہمیں پرواہ ہی نہیں کہ اللہ بلا رہا ہے، اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ 5 مرتبہ مسجد سے حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے، اور ہم نے مسجد بھی جانا ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، تو پھر اللہ بھی ہماری پرواہ کیوں کرے؟